اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین اصل میں کیا ہے۔ عام طور پہ تو دین کو ہم محض چند عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اور دین کی اس وقت بہت سی غلط فہمیاں ہمیں پھیلی ہوئی ہیں، اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی غلط تشریحات ہماری یعنی دین غلط طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، لہٰذا دین کو ہم جیسے کہ قبول کرنا چاہیے تو اس طرح ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں، دین اصل میں کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ یعنی انسان دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ یہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے۔ ہم عام طور پہ دیکھیں، ہماری ذہنیت یہ ہے، ہمارے والدین کی، ہماری خود، کہ دنیا میں ہم ایک عیش و آرام کی آسان مشکلات کے علاوہ کوئی زندگی گزاریں، جس میں کوئی مشکل نہ ہو، جس میں کوئی آزمائش نہ ہو، جس میں کوئی ایسی وہ نہ ہو، کوئی حادثات ایسے نہ ہو۔ یعنی ہماری نظر میں یہ ہے کہ دنیا ایک آرام کی جگہ ہے، عیش و آرام کی جگہ ہے۔ عام طور پہ ایک فقرہ آپ سنتے ہوں گے کہ کھا لے پی لے اور جی لے، یہ سنتے ہیں ہم، اور مزہ، ہم نے خوب مزہ کیا، بہت مزہ آیا۔ عام طور پہ ایسی تقریبات ہوتی ہیں جو جس قسم کی بھی ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کھانے میں بڑا مزہ آیا، سیر و تفریح میں مزہ آیا، ناچ گانے میں بڑا مزہ آیا۔ اس طریقے سے مزوں کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، مزے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور مزے ہی اس کا مقصود ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری تشریحات غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں اس کو امتحان سمجھیں، امتحان دیں، اور اگر آپ امتحان دے دیں گے اور اس کو پاس کر لیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، پھر آپ رب کی جنت میں جائیں گے۔ رب کی جنت جو کہ کوئی ہمارے خیال میں تو کوئی جنت ونت نہیں ہے، بہرحال وہ تو ہماری ذہنیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہاں ہے، ہمارا ذہن اس کے بارے میں کام نہیں کرتا، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، لیکن تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی کیا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کامیاب امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جو کچھ ہے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، قرب الہی، جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اور اللہ کا یعنی دیدار ہے، ملاقات ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیوں کہ اس سب کا تعلق باطن سے ہے، ہمارا تعلق بھی باطن سے ہے، لیکن ہم سوچتے ظاہر سے ہیں، ظاہری عقل سے سوچتے ہیں، لہٰذا باطنی اشیاء ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اصل تعلق باطن سے ہے۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ایک روح ہم میں پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب حکم سجدہ ہوا تھا فرشتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو، جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے روح پھونکوں۔ اب یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن بات تو ہے وہی کہ ہم میں اللہ کی ایک پھونکی ہوئی ایک روح ہے، امر ربی بھی کا ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو بہرحال تو
اللہ تعالیٰ نے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنائے. دنیا ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان اگر کسی نے پاس کر لیا، اور دنیا میں امتحان وہی لوگ دیتے ہیں، یعنی تیار ہوتے ہیں اور اس کو امتحان سمجھتے ہیں، جو رب کی ملاقات کے خواہاں ہوتے ہیں. ان کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، رب کو دیکھ سکوں، رب کا دیدار کر سکوں. تو لیکن عام طور پہ تو یہ تمام تمنائیں ہماری نہیں ہیں. عام طور پہ ہم نہ جنت جانا چاہتے ہیں، نہ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، نہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ہماری زندگی میں کوئی تصور ہے، نہ قبر کی زندگی کا ہماری جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ نہیں لگتا کہ آپ کو قبر کی زندگی پر یقین ہے، حالانکہ وہ ایک زندگی ہے جو کہ حقیقی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ حقیقت کا آغاز ہوتا ہے مادے سے، مٹیریل سے. سب سے کمزور چیز جو ہے یہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، غیر حقیقی. حقیقت کی طرف آپ شروع کریں گے مادے سے باطن کی طرف، یعنی ظاہر سے باطن کی طرف. جو آپ باطن کی سفر کرتے رہیں گے تو اصل حقیقت کی طرف آپ کا رخ جو ہے بڑھتا رہے گا، اور آپ اصل حقیقت کو پہنچ جائیں گے ایک دن. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم اپنے رب کے ملاقات کے لیے کوشش کرتے رہتے ہو، خوب کوشش کرتے رہتے ہو، تو تم جان لو کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. تو دین اصل میں کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے قرب کے شرف سے وہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. جنت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا، اب جب آپ دین کی ہم بات کر رہے ہیں، دین اصل میں یہ ہے کہ دین اصل میں کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. یہ تو آپ بات نوٹ کر لیں کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے. دین اصل میں اللہ کی رضا کا نام ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. تو اگر آپ نے دین کے مطابق زندگی گزاری تو آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. لیکن اگر دین کے خلاف آپ کی زندگی ہے تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچنا تو درکنار، بلکہ آپ چلے جائیں گے کہاں پہ؟ اسفل السافلین میں، سب سے نچلے درجے میں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کی مثال جانوروں کی سی ہے جن کا کوئی حقیقی مقصود نہیں ہے، محدود سا مقصد ہے ان کا. بل ہم اضل، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے. تو اسفل یعنی اسفل السافلین پھر ہم چلے جائیں گے، جس کو ہم قرآن میں سجین بھی کہا ہے. علیین اور سجین یہ دو نام آتے ہیں قرآن میں. تو بہرحال یہ مرتبے ہیں. دین میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ دین اصل میں اللہ کی مرضی کا نام ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. دیکھیں انسان دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار بھی دیا ہے زندگی گزارنے کا. اگر اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو یہ جائے گا جہنم میں سیدھا. لیکن اگر اس نے اپنے خواہشات کو روک لیا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری تو یہ جائے گا سیدھا کہاں پہ؟ جنت میں. اور یہ بات جو ہے قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتا دوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے روک لیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جس پر ہمیں کم از کم یقین نہیں ہے کیونکہ ہمیں کچھ اس کا تیاری نہیں ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے پھر جنت ہے. تو دین کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا، دین کیا ہے کہ اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام.
اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا یعنی آپ دین سے خارج ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، دائرہ اسلام میں آپ داخل نہیں ہوئے۔ جب تک آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع نہ کر لیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم